اللہ ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक और मुहर्रमुल हराम नसीब फरमाया। ये वो महीना है जो उस वाक़े की याद ताज़ा करता है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जानिसारों के साथ इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए अपना खून दिया, अपने रिश्तेदार दिए, अपने बेटों को कुर्बान कर दिया। ये वो महीना है जिसमें एक दास्तान लिखी गई है जो इमाम हुसैन ने अपने खून से लिखी है। ये वो दास्तान है जिसकी इब्तिदा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की है और इसका इख्तिताम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है। गरीब व सादो रंगीन है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन है, इब्तिदा इस्माईल है। तो आज की इस वीडियो में हम उस वाक़े के पस मंज़र को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे कि वो वाक़या क्यों पेश आया, किस तरह से वो पेश आया और कब वो वाक़या पेश आया। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें सबसे पहले पीछे जाना होगा। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात हो जाती है, वो इस दुनिया से रुखसत कर लेते हैं, तो उसके बाद उसके सहाबाए किराम, उसके खुलफ़ाए राशिदीन इस इस्लामी सल्तनत को संभालते हैं। तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, फिर उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं। तो इसके बाद हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू को आना था, खिलाफत का तख़्त उसको संभालना था। लेकिन उसी दौरान अमीर मुआविया अपनी आज़ाद सल्तनत, अपनी आज़ाद हुकूमत का ऐलान करते हैं शाम में, और वो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू की खिलाफत को तस्लीम नहीं करते हैं। तो इन दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है, इन दोनों में तज़ाद होता है, तो एक बहुत बड़ा फितना बर्पा होता है, जिसके नतीजे में फिर दो जंगें भी होती है। जंग सिफ़ीन होता है, जंग जमल होता है। ये दोनों जंगें फिर इनका ज़ुहूर होता है, यहाँ तक कि हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहू की शहादत होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी दौर खिलाफत में तख्त हुकूमत मदीना तैयबा से मुंतकिल करके कूफा में कायम कर लिया था। इसकी वजह ये थी कि अमीर मुआविया का दारुल हुकूमत दमश्क था और मदीना दमश्क से बहुत दूर था। इस कदर दूर था कि पूरी सल्तनत, पूरी खिलाफत और इंतज़ाम में दुश्वारी होती थी। चनाचे इस दुश्वारी और मुसलसल बगावत पर काबू पाने के लिए आपने अपना दारुल हुकूमत कूफा में मुंतखब किया, और जो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू के मानने वाले थे वो भी कूफा चले जाते हैं, और इस तरह से कूफा शियाने अली का मरकज़ बन जाता है। अब जब हज़रत अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उसकी शहादत हो जाती है, तो उसके बाद उसके बड़े बेटे हज़रत इमाम हसन इस खिलाफत को संभालते हैं, यहाँ तक कि उसकी भी शहादत हो जाती है, उसको जहर दिया जाता है और वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं, रुखसत कर जाते हैं। तो इसके बाद शुरू होता है असली कहानी, जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तख्त को संभालने की कोशिश करता है। तो होता यह है कि जब अमीर मुआविया इस दुनिया से रुखसत होने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बेटे जिसका नाम यजीद होता है उसको वो वसीयत करता है, उसे तख्त देना चाहता है। तो क्या होता है कि जब अमीर मुआविया ने यजीद को तख्त नशीन करने का फैसला कर लिया, तो संजीदा फिक्र लोगों ने इस पर तनकीद की है और कहा है, हम मानते हैं कि वो आपका बेटा है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे उम्मत के अकाबिर और बुजुर्ग तरीन लोगों पर मुसल्लत कर देंगे, क्योंकि वो एक काहिल है, गाफिल है, लापरवाह है, और उसे पता भी नहीं है कि उमूर सल्तनत क्या होते हैं। इन चीज़ों में उसे दिलचस्पी भी नहीं है, वो सिर्फ दिन रात खेल कूद में लगा रहता है, सारा वक्त अवबाश नौजवानों में गुजारता है। इसलिए हमारी मुखलिसाना राय है कि उसके हक में बैत न ले, लेकिन इससे कोई असर नहीं होता है। इस तरह से यजीद मलऊन वो तख्त नशीन होता है। अब अमीर मुआविया के इस फैसले से किसी भी मुसलमान ने तरफदारी नहीं की है, बल्कि इसके खिलाफ उन्होंने बोला है। लेकिन होता कुछ भी नहीं है, यजीद तख्त नशीन होता है। अब इसके बाद क्या होता है, अब एक तरफ यजीद होता है और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम होते हैं। अब जब यजीद भी बादशाह बन गया है, तो सबसे पहला काम जो उसने किया है वो ये था कि उसने तख्त नशीनी के बाद ही उसके लिए जो सबसे बड़ा और अहम मसला था वो था हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर। ये जो तीन अशखास थे उस वक्त, ये बहुत अजीम तरीन लोग थे। इनका डर यजीद को था कि कहीं वो अपनी खिलाफत का ऐलान न कर दे, अगर उन्होंने ऐलान कर दिया तो मैं नहीं रह सकता। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने मदीने के गवर्नर जो कि उस वक्त वलीद बिन उकबा था, उसे खत भेजा और उससे कहा कि आप इन तीनों को जल्द अज जल्द उनसे बैत ली जाए यजीद के हाथ पर। अगर वो बैत ले तो ठीक है, ना ले तो उनका सर कलम कर दो।
مطلب یہ تھا کہ جب تک آپ ان سے بیعت نہ لے تو انہیں تب تک نہیں چھوڑنا ہے۔ اب ولید بن عقبہ ایک رحم دل انسان تھا، وہ خاندان نبوت کی تعظیم و احترام اور ادب کرنے والا گورنر تھا۔ وہ یزید کے اس حکم سے بہت گھبرایا۔ اس حکم کی تعمیل اس کے لیے مشکل تھی، مگر وہ کیا کرتا؟ ایک طرف یزید کا خوف تھا، دوسری طرف اہل بیت کا محبت تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے نائب جس کا نام مروان بن حکم تھا اس کے ساتھ مشورہ کیا۔ انہوں نے مروان بن حکم کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ساتھ یہ مشورہ کیا۔ تو جو مشورہ مروان بن حکم نے اسے دیا وہ غضبناک تھا۔ مروان بن حکم نے بھی یہی کہا کہ آپ کو ان سے جلد از جلد بیعت لینی چاہیے، ان تینوں سے۔ اگر نہ لے پایا تو ان کے سر کو قلم کر دو، ان کو قتل کر دو، ان کو شہید کر دو۔ یہ دو چیزیں ہیں آپ کے پاس، دو راستے ہیں آپ کے پاس، یا تو ان سے بیعت لینی ہے یا تو ان کو قتل کر دینا ہے۔ وہ ان تینوں کو خط بھیجتا ہے کہ ہمیں آپ سے ملنا ہے۔ تو اس طرح سے جب یہ خط حضرت امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر کے پاس پہنچتا ہے تو انہیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید امیر معاویہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب یزید ہم سے شاید بیعت چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں عبداللہ بن زبیر نے وہ نہیں گیا، حضرت عبداللہ بن عمر وہ بھی نہیں جاتے ہیں، تو حضرت امام حسین علیہ السلام ہوتے ہیں تو وہ مشورہ کرتے ہیں، وہ اپنے کچھ جوانوں کو ساتھ لیتے ہیں اور ولید بن عقبہ کے پاس جاتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، ولید بن عقبہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو اپنے جوانوں کو ساتھ لے کر وہ چلے جاتے ہیں ولید بن عقبہ کے پاس۔ تو وہ اپنے جوانوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں اندر جاؤں گا تو آپ باہر رہنا، جب تک میں کوئی اشارہ نہ کروں تب تک آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، آپ کو باہر ہی رہنا ہے۔ تو اس طرح سے وہ چلے جاتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں ولید بن عقبہ کے پاس۔ اب ولید بن عقبہ اسے صاف صاف کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی موت ہو گئی ہے، اب یزید آپ سے بیعت چاہتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی بیعت کر لیں۔ تو امام حسین نے ایک ایسا جواب دیا جو تاریخ میں آج بھی رقم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ جیسا انسان اس جیسے انسان کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہی کہ اگر وہ بیعت چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے کسی میدان میں جانا چاہیے، وہاں سب لوگوں کو اسے دعوت دینی چاہیے، تو پھر میں دیکھوں گا، میں سوچوں گا کہ میں وہاں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے میں چھپ چھپ کے کسی کی بیعت نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اس میں حیدر کرار کا خون تھا، تو یہ اس طرح سے بیعت نہیں کر سکتا۔ تو اس پر مروان جو وہی موجود تھا اس نے ولید سے کہا کہ اگر اس وقت تم نے ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے، اور کہا کہ ان کو قید کر لو، اگر یہ بیعت کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کا سر قلم کر دو۔ تو حضرت امام حسین جو وہیں پہ موجود تھا وہ یہ سن کر کھڑے ہو کر اس نے فرمایا کہ اے ابن زرقہ، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر ولید بن عقبہ کی قاصد کو ٹالتے رہے، یہاں تک کہ وہ دوسرے دن اپنے بھائی جعفر کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوتے ہیں، اور ولید کے فوجیوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ اسے نہیں پا سکے۔ اب اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام یہ بھی سوچتے ہیں کہ اب میرا یہاں رہنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ یزید جلد ہی جان جائے گا کہ امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی ہے، تو وہ اس مدینے کی حرمت کے لیے یہاں سے کوچ کر دیتے ہیں، یہاں سے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم دے کر آپ سب سے پہلے مسجد نبی میں اپنے نانا جان حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، نوافل ادا کیے اور سلام عرض کیا۔ آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو روا ہو گئے۔ گنبد خضرا کے مکین اور مدینہ طیبہ سے جدائی کے خیال نے آپ پر رکت طاری کر دی۔ اس شہر مبارک میں آپ نے عمر عزیز کا اکثر حصہ گزارا تھا، آپ اپنے بچپن سے لے کر اب تک سانس لیتے آ رہے تھے مدینہ منورہ میں، اور اس کی دوری آپ کے لیے بہت بڑی مشکل تھی۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو اس وقت تک حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ میں اپنے کئی حامیوں کو تیار کر چکے تھے۔ پھر یزید نے رمضان 60 ہجری میں ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ عمرو بن سعد کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا، اور اس کے بعد عمرو بن سعد نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے 2000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر کو مکہ روانہ کیا۔ جب لشکر نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا
حضرت عبداللہ بن زبیر نے دفاع کیا۔ اس کارروائی کے دوران یزید کے لشکر کا سپہ سالار مارا گیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو فتح ہوئی۔ حضرت امام حسین اس جنگ میں، اس معرکے میں حرم کعبہ کے پیش نظر شریک نہ ہوئے اور الگ تھلگ رہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا اہل کوفہ جو شیعوں کا مرکز تھا، جب انہیں یہ چیز معلوم ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین علیہ السلام انہوں نے یزید کی بیعت تسلیم نہیں کی ہے، اور یہ بھی سنا کہ عبداللہ بن زبیر نے یزید کے لشکر کو ایک شکست دی ہے، تو یہ بہت خوش ہو گئے اور ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے ایک شخص سلیمان بن سرد کو اپنا لیڈر تسلیم کیا اور اس کے گھر پر ایک مجلس مشاورت طلب کی ہے۔ یہ سارے لوگ سلیمان بن سرد کے گھر جمع ہوئے اور معاویہ کے مرنے کا ذکر کر کے سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان بن سرد نے سب سے کہا کہ معاویہ ہلاک ہو گیا ہے اور امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے۔ تم لوگ ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہو، بس تم خوب جان لو کہ اگر تم ان کے مددگار بن سکتے ہو اور دشمنوں سے جہاد کر سکتے ہو تو ان کو لکھو، اور اگر تمہیں اپنی کمزوری اور بزدلی کا اندیشہ ہے تو ان کو دھوکہ نہ دو۔ سب نے کہا ہم دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور ان پر اپنی جانیں نثار کریں گے۔ سلیمان نے کہا کہ پھر تم ان کو لکھو، جس پر انہوں نے بہت سارے خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کو لکھے تاکہ وہ کوفہ ان کے پاس آئے اور وہ ان کی بیعت کر لے۔ خط عموماً اس مضمون کے ہوتے تھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائے، مسند خلافت آپ کے لیے کھالی پڑی ہے، مومنین شیعوں کے اموال اور گردنیں آپ کے لیے حاضر ہے، سب کے سب آپ کی آمد کے منتظر اور دید کے مشتاق ہیں۔ آپ کے سوا ہمارا کوئی پیشوا اور امام نہیں ہے، آپ کی مدد کے لیے لشکر موجود ہے۔ کوفہ کا حاکم جو نعمان بن بشیر دارالامارت میں جو بیٹھا ہے، ہم جمعہ اور عیدین کی نمازیں پڑھنے نہیں جاتے ہیں۔ جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم اس کو کوفہ سے نکال باہر کریں گے۔ اب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا فیصلہ کیا ہوگا، اس کو ہم جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔